السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارا مضمون اعتکاف سے متعلق ہے، جس کے اندر اعتکاف کی اہمیت و فضیلت اور اسی طریقے سے اعتکاف کے اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پورے بیان کو، پورے مضمون کو غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کیا ہے؟ سوال ہے، اعتکاف کیا ہے؟ جواب: دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں اور ذاتی مصروفیات میں الجھ کر انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے۔ شیطانی اثرات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اسے کچھ اور سوچنے اور غور کرنے کی سدھ ہی نہیں رہتی۔ رفتہ رفتہ یہ غفلت اتنی بڑھتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے اور روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کی انجام دہی سے بھی وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ نماز دنیاوی خیالات میں گزرتی ہے اور روزہ لایعنی فضول باتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال زندہ دلان امت کے لیے، سوہان روح اور عاشقان توحید کے لیے درد و کرب کا سامان بن جاتی ہے۔ مالک الملک کا شاہانہ جاہ و جلال جہاں اس کے دربار میں پڑے رہنے سے مانع ہوتا ہے، وہیں ارحم الراحمین کی رحمت بے کراں فکر مندوں کے لیے امید کے دیے جلاتی ہے، اور بیم و رجا کے عالم میں غفلت کی وادیوں میں چکر لگانے والا انسان اپنے حقیقی آقا کے دربار میں زبان حال سے یہ کہتے ہوئے فروغ کش ہو جاتا ہے، پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے۔ اسی جذبہ، اسی عشق، اسی امید اور منت شناسی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت: واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متبرک و مسعود اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مشغول مستقل رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا، اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ دلیل: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزا له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ دلیل: وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 2 حج اور 2 عمرے جو مقبول ہوں ان کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دلیل: من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، الترغیب والترہیب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96۔ دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر اور حکمراں کی کوٹھی پر چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے اور جگہ جگہ اس کو عظیم عزت افزائی جان کر اتراتا پھرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے ان حکام کے دربار کی حاضری اور وہاں قیام موجب عزت ہے تو کیا مالک الملک سے شہنشاہ عالم کے در پر جا کے پڑے رہنا باعث عزت اور قابل فخر نہیں؟ پھر یہ دیکھیے کہ اس چند روزہ ماحول میں رہ کر ہماری طبیعت میں کتنی بشاشت اور روحانی فرحت پیدا ہوتی ہے اور کس طرح ایمان کی زیادتی محسوس طور پر معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ عام معاشرے میں اعتکاف سے بے رغبتی۔ ان تمام فوائد کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا عام معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاء اللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، اس لیے کہ یہی ان کی سال بھر کی کمائی کا وقت ہے، تو دنیا کی کمائی سے محرومی کا اتنا خیال ہے، مگر اس رمضان کے سیزن میں رحمت خداوندی کے حصول میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا احساس نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہر گھرانے والے اس طرح کا نظام بنائیں کہ ان کے گھر کا ایک فرد اعتکاف کیا کرے۔ اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کرے اور بقیہ بھائی اس کی خبر گیری کریں۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اس عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو دینی تربیت کا موقع میسر آئے گا۔ عشرۂ اخیرہ سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان ہو اور مسجد اعتکاف کرنے والوں سے معمور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خصوصی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اب اعتکاف سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں، جس سے پہلے ایک تمہیدی بات اور آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہوتا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ نیز حدیث مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کا اہتمام بتایا گیا ہے، جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرہ کی طاق راتیں ہیں۔ لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اب اعتکاف کے چند مسائل سامنے ہیں۔ رمضان نمبر 1، رمضان کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے
اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ مسئلہ: جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔ مسئلہ: اگر آخری عشرے کے چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں۔ مسئلہ: عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے، جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنی ایک مخصوص جگہ گھر کے اندر متعین کر لے کہ اسی جگہ پر وہ نماز پڑھے اور اسی جگہ پر اپنے تسبیح وغیرہ عبادت میں مشغول رہے، اس سے باہر نہ جائے۔ اس سے باہر جانے سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہ مخصوص موقع ہے، وہ بھی اپنے اس سنت اعتکاف کو کر سکتی ہیں۔ مسئلہ: سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ مسئلہ: کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف میں بٹھانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل شہروں میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو پیسے دے کر اعتکاف میں بٹھا دیا جاتا ہے اور خود اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ آپ کا فریضہ آپ کے اوپر سے ادا نہیں ہوگا، پوری بستی والے ایسی جگہ پر گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ: مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کریں تو سب کو ثواب برابر ملتا ہے۔ مسئلہ: مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ مسئلہ: اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں جو ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں، جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 اعتکاف کی نیت کرنا، نمبر 4 مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا، نمبر 5 مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا۔ یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص گنہگار ہوگا۔ نمبر 6 عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا یعنی پاک ہونا۔ نمبر 7 روزے سے ہونا، اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11 جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، البتہ اگر بدبو تھوڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز کام کیا ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں جائز کام یہ ہیں: نمبر 1 کھانا پینا بشرطے کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرطے کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہوں، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرطے کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا۔ اب وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جو منع ہیں اور ان کا کرنا مکروہ ہے۔ بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لیٹر، تصویر
تصویردار اخبارات و رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا، سننا، یہ سب ناجائز اور مکروہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ و حقہ پینا، بیڑی پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا۔ لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضہ کے بنانے والا میسر نہ ہو، حجامت یعنی بال بنوانا، بغیر معاوضے کے بال بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا یعنی نائی مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر۔ اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے: نمبر 1، پیشاب، پاخانہ اور استنجے کی ضرورت کے لیے معتکف کو مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ پیشاب پاخانہ کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور جانا پڑے۔ اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے۔ اب ایک اور اہم چیز، مسجد کی حد۔ اعتکاف کا اہم ترین رکن یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود ہی میں رہیں اور حوائج ضروریہ کے سوا، یعنی ضرورتیں جو ضروری ہیں، ضروری ضرورتوں کے سوا ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ ایک لمحہ کے لیے بھی شرعی عذر کے بغیر حدود مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ عموماً معتکفین حدود مسجد کا مطلب ہی نہیں سمجھتے اور اس بنا پر ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے یہ کام کرنے چاہیے کہ مسجد کے بانی یا متولی سے مسجد کے احاطے کی ٹھیک حدود معلوم کر لیں اور خوب اچھی طرح حدود مسجد کا مطلب سمجھ لیں۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو مسجد ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد نے مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو۔ استنجا کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام و مؤذن اور خادم صاحبان کے حجرے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، یعنی یہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ ان جگہوں پر جانے سے معتکف کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ یہ خارج مسجد ہوتے ہیں۔ وضو خانہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، اسی لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ بغیر شرعی ضرورت کے وہاں نہ جائے۔ اسی طرح مسجد میں جوتے اتارنے کی جگہ، مسجد میں داخل ہونے کے زینے، بعض مسجدوں کے صحن میں حوض بنا ہوتا ہے، وہ حوض، اور بعض مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، وہ جگہ، یہ سب کے سب خارج مسجد کہلاتے ہیں۔ مسجد کی چھت مسجد کا ہی حصہ ہے، اس لیے چھت پر جانا جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو، اور اگر باہر سے ہے تو جائز نہیں، اگر جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی صحیح طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔